بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخالفین کا موقف آئینی، قانونی اور اصولی لحاظ سے کمزور ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ علماء سب بھائی بھائی ہیں، علماء کو لڑانے کی کوشش ناکام ہوگی۔ جامعہ اسلامیہ اسلام آباد کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ آج مدارس پر ایک مشکل ضرور ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کے مخالفین ناکام ہوں گے۔ مخالفین کا موقف اصولی، آئینی اور قانونی لحاظ سے کمزور ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ علماء کو آپس میں لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے جو ناکام ہوگی۔ علماء سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ میں ہم مختلف مکاتب فکر کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ اصل دشمن کو تلاش کرنا ہے کہ ہمارے درمیان تفریق کون ڈال رہا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جانب شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ طلباء مدارس کو بحث مباحثہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام پڑھنا ہے، امتحان کا زمانہ قریب ہے، دل لگا کر پڑھیں۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دینی مدارس کے طلباء کے نام جاری پیغام میں کہا کہ مدارس کے چوکیدار موجود ہیں، انشاءاللہ وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، اور مدارس اسی شکل میں چلتے رہیں گے جس طرح کے پہلے چل رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں پیش آئے دلخراش واقعہ پر شورائی نظام سے وابستہ لوگوں کی طرف سے آج ملک بھر میں ہوئے احتجاجی مظاہرے، قاتلوں کی پھانسی اور مولانا اسعد کی جماعت کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ اس موقع پر الزجاجہ ٹی وی آفیشیل کی خصوصی رپورٹ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز بنگلہ دیش کے ٹونگی اجتماع میدان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں مولانا اسعد صاحب کے پیروکاروں کی طرف سے ہونے والے حملے میں شورائی نظام سے وابستہ 4 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہیں۔ اس افسوسناک واقعہ پر مولانا اسعد اور ان کے حمایتیوں کے واسطے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے، جس میں مظاہرین اور مقررین کا مطالبہ تھا کہ جلد از جلد اس واقعے میں ملوث افراد، خصوصاً معاذ، نور، واصف اور اسامہ سمیت دیگر ملزمان کو پھانسی دی جائے اور مولانا اسعد کے پیروکاروں کی ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر کے انہیں دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ اس سلسلے میں کومیلا سمیت دوسرے کئی مقامات پر انتظامیہ کو شورائی نظام سے وابستہ رہنماؤں کی طرف سے درخواستیں بھی جمع کروائی گئیں۔ آج بنگلہ دیش میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران ماحول اس وقت بہت غمگین ہو گیا جب علماء نے بوگرا کے علاقے نارولی اکستارا کے جناب تاج الاسلام، جنہیں گزشتہ روز مولانا اسعد کے حامیوں نے شہید کر دیا، کہ بیٹے کو سٹیج پر لا کر سوال کیا کہ اس نوعمر بچے کا رونا کون روکے گا۔ مقررین نے مولانا اسعد صاحب سے مخاطب ہو کر سوال کیا کہ کیا حضرت مولانا محمد الجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس تبلیغ کا حکم دیا تھا؟ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری طرف ککریل مرکز میں تبلیغی جماعت کے امیر مولانا زبیر صاحب سے اظہار ہمدردی کے لیے آج دوسرے روز بھی علماء کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ دیگر علماء کے ساتھ ساتھ مفتی ہارون اظہار صاحب بھی آج تبلیغی مرکز ککریل تشریف لائے اور مولانا زبیر صاحب سے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اس موقع پر تبلیغی جماعت بنگلہ دیش کے امیر مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم اس میں سرخرو ہوں گے۔ ادھر عالمی شورا کے ارکان نے 31 جنوری سے 2 فروری تک طے شدہ شیڈول کے مطابق عالمی اجتماع منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مولانا اسعد کے حامیوں کی جانب سے اجتماع کے انعقاد کی کوششوں کی سختی سے مزاحمت کرنے کی تنبیہ بھی کی۔ یہ اطلاع عالمی شورا کے میڈیا کوآرڈینیٹر حبیب اللہ ریحان نے آج جمعرات 19 دسمبر کی صبح ایک پریس کانفرنس میں دی۔ انہوں نے کہا کہ بدھ 18 دسمبر کو ہونے والی جھڑپ میں ان کے 3 ساتھی مارے گئے۔ اس موقع پر آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم پہلے آپ کو اطلاع دے چکے ہیں
کہ بعض میڈیا ذرائع نے شہادتوں کی تعداد 3 کی بجائے 4 بتائی ہے۔ حبیب اللہ ریحان نے کہا کہ اس واقعہ میں قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ حبیب اللہ ریحان نے یہ بھی کہا کہ مولانا سعد کے پیروکاروں نے انتظامیہ کی ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگر مولانا سعد کے پیروکاروں نے اجتماع میدان پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو عام مسلمان ان سے اس بار مزاحمت کریں گے۔ عالمی شورا کے میڈیا کوآرڈینیٹر حبیب اللہ ریحان نے مزید کہا کہ اگر مولانا سعد اپنے نظریے سے واپس آ جائیں اور استغفار کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ 18 دسمبر کے افسوسناک واقعے کے درمیان مولانا سعد کے پیروکار اور ان کے حامی مولانا رضا عارف نے بھی صحافیوں سے گفتگو کی۔ مولانا رضا عارف نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، کسی کے ساتھ کسی قسم کی لاپرواہی نہ برتیں، کسی قسم کی لڑائی نہ کریں اور کسی کے لیے کسی قسم کی بھی پریشانی کا باعث نہ بنیں۔ مولانا رضا عارف نے کہا کہ ہمارے دوستوں کو اب اجتماع میدان کے بغیر اپنا کام جاری رکھنا چاہیے اور ان شورائی نظام سے وابستہ حضرات کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہم حکومت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اور میدان چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی اسلام اور ملک کی خاطر کسی قسم کے مسائل پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انہیں بھی اب سڑکوں پر نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی کوئی اشتعال انگیز تقریر کرنی چاہیے۔ مولانا سعد کے حامی مولانا رضا عارف نے اجتماع میدان میں ہونے والے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اہم نہیں ہے کہ اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے، بلکہ میں ایک مسلمان اور ملک کے شہری کی حیثیت سے اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا بالکل نامناسب تھا۔ مسلمان کی مسلمان سے لڑائی، تبلیغی ساتھی بمقابلہ تبلیغی ساتھی، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے تہہ دل سے معذرت خواہ ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ مستقبل میں ایسی کوئی سرگرمی نہ ہو۔